اللہ کا انکار کرنے والے کافروں، کیا تم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ اس زمین پر تم جو کچھ بھی حاصل کر چکے ہو اور جو کچھ بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے؟ کیا تمہارا یہ گمان ہے؟ کیا تمہیں یہ خیال ہے؟ اگر تمہارا یہ گمان اور یہ خیال ہے تو اس کے ثبوت کدھر ہے؟ تمہارے جتنے بھی گزر چکے اور جتنے مر چکے، وہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے، وہ جن کی تم باتوں کو مان کر آج 21ویں صدی میں اپنے بتوں کی پوجا کر کے اور اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو ایجاد کر کے دنیا کے انسانوں کو بیوقوف بنا رہے ہو جھوٹی کہانیوں کے ذریعے، اور ان کو یہ وعدے دلاتے ہو کہ تمہارا ہی دین اور مذہب اور خدا سچا ہے، تو بتاؤ تو صحیح، تمہارے وہ مردے جو تھے وہ ناکام کیوں ہوئے؟ وہ اس وقت اللہ کے عذاب میں کیوں گرفتار ہیں اگر وہ سچے تھے؟ کیوں ان کی لاشیں سڑ گل کے بدبودار ہو کے ختم ہو گئیں اگر وہ سچے تھے؟ کیوں ان کی روحوں کو یہ طاقت نہیں کہ وہ اس زمین کے اوپر زندہ انسانوں کو فائدہ پہنچا سکیں اگر وہ سچے تھے؟ تم تو دعوے کرتے ہو کہ تمہارا دین سچا ہے، تم تو دعوے کرتے ہو تمہارے مذہب سچے ہیں، تم تو یہ دعوے کرتے ہو کہ تمہارے خدا سچے ہیں، تمہارے ان دعووں کے اوپر تمہارے پاس زمین اور آسمانوں کے خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی نشانیاں کدھر ہیں؟ اگر تم سچے تھے، اگر تم دنیا کے کافروں کے ساتھ خدا خوش تھا، اگر تم کافروں کا اعمال سے خدا خوش تھا، اگر تم کافروں کو موت کے بعد کامیابی دی ہے اس نے، تو اس کی نشانی اور اس کے ثبوت کدھر ہیں؟ کائنات کا خدا تو دین اسلام کے صرف نیک مسلمانوں سے خوش ہے، وہ تو صرف نیک مسلمانوں سے راضی ہے، وہ تو صرف نیک مسلمانوں کو جنت دینے کے لیے ان کی موت کے بعد نشانی ظاہر کرتا ہے، دکھا رہا ہے کہ وہ جنتی ہیں، اور ان کے جسموں کو تر و تازہ رکھتا ہے، سلامت رکھتا ہے، ان میں خون بھی تازہ رکھتا ہے، ان کے جسموں سے خوشبو بھی نکلتی ہے، وہ جنتی غذا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے جسموں کا نہ سڑنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ وہ تو دنیا کے دین اسلام کے نیک مسلمانوں کو روحانی طاقتیں بھی دے رہا ہے کہ وہ اپنی موت کے بعد بھی اس زمین پر رہنے والے چلنے پھرنے والے زندہ انسانوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، جس کا ثبوت شاہ یعقوب بابا کی روح ہے جو لا علاج قرار شدہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے علاج اور میڈیکل آپریشن کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا جسم زمین میں دفن ہے 500 سال سے، لیکن ان کے مزار پہ روح یہ کام کر رہی ہے اللہ کی طاقت کے ذریعے، اللہ نے جو پرمیشن دی ہے، اللہ نے جو روحانی طاقتیں دی ہیں اس کے ذریعے، اللہ نے جو علم دیا ہے اس کے ذریعے۔ تم کافروں کے پاس کوئی ایک بھی کافر ایسا کیوں نہیں ہے؟ تم تو یہ دعوے کرتے ہو کہ تم سے کائنات کا خدا خوش ہے، تم تو یہ دعوے کرتے ہو کہ تمہارے مذہب کے اندر ساری سچائی اور پاور ہے، زندگی کے اندر تم کارنامے دکھاتے ہو، زندگی کے اندر تمہارے پاس فزیکل پاورز ہیں، اسپریچول پاورز ہیں، پتہ نہیں جادوئی شکتیاں ہیں، اور کیسے کیسے تم کرتب دکھاتے ہو اسٹیج کے اوپر۔ موت کے بعد تمہاری جسمانی روحانی طاقتیں کیوں فنا ہو جاتی ہیں؟ اگر تمہارے خداؤں کا کنٹرول تھا اور تمہارے بنائے ہوئے خدا جسم بنا رہے ہیں ماؤں کے پیٹ میں، تمہارے بنائے ہوئے خدا یہ روحانی طاقتیں دیتے ہیں، تو انہیں تمہاری یہ طاقتیں برقرار رکھنی چاہیے تھی تمہاری موت کے بعد بھی، لیکن تمہارے مذہب پہ مرنے والے سارے کے سارے کافروں کی لاشیں سڑ گل چکی، اور سارے کے سارے کافروں کی روحیں موت کے بعد عذاب میں گرفتار ہو گئیں، جس کا ثبوت یہی ہے کہ تمہارے کافروں میں کوئی ایک بھی کافر ایسا نہیں جس کی روح لا علاج مریضوں کا علاج اور آپریشن کر سکے جیسا شاہ یعقوب بابا کی روح کر رہی ہے۔ اور تمہارے کافروں میں جو مردہ ہو چکے، ان میں کسی بھی مردے کی لاش ایسی نہیں جو زندہ ہو، جس کا جسم بھی تر و تازہ سلامت ہو، جس میں خون بھی تر و تازہ ہو، اور اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سائنٹیفک اکوپمنٹ کیمیکل استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اگر ہے تو دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کرو، دنیا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کرو۔ مسلمانوں کے اندر سے میڈیکل ڈاکٹرز کی رپورٹس، پولیس والوں کے وٹنس، وکیلوں کے وٹنس، میڈیا کی رپورٹس، مسلمز اور غیر مسلم میڈیا کی رپورٹس، جرنلسٹ کی رپورٹرز کی رپورٹس، اخبارات کی خبریں، ٹی وی چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اتنے ایویڈنسز ہیں کہ نیک مسلمانوں کی لاشیں جب قبروں سے کھلتی ہیں، نکلتی ہیں حادثات کے ذریعے، نیچرل ڈیزاسٹرز کے ذریعے، ان کے جسم ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر سے خون بھی ٹپک رہا ہوتا ہے شہیدوں کے اندر سے۔ بتاؤ کہ خون شہیدوں کے جسموں میں سلامت تر و تازہ کون رکھتا ہے؟ کیونکہ موت کے بعد انسان تو کیا جانور کا خون بھی نکل کے سوکھ جاتا ہے، اور ان مسلمانوں کے، نیک مسلمانوں کے جسم، ان کی لاشوں میں جو خون ہے وہ 1000 سال گزر جانے کے باوجود بھی ویسے کے ویسے ہی ہے۔ کیوں؟ اگر وہ سارے مسلمان
اس کائنات کے بنانے والے خدا کے باغی تھے، غدار تھے، اور اس کائنات کا خدا ان سے خوش نہ تھا، تو وہ ان کے جسموں کو سلامت کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر برے لوگوں کے جسموں کو اس طرح سے رکھنا ہوتا ہے تو تمہارے کافروں میں بھی برے لوگ ہیں، تمہارے مذہب میں بھی برے لوگ ہیں، پھر ان کے بھی جسم محفوظ ہونے چاہیے تھے، ایسا نہیں ہو رہا۔ اور اگر صرف نیک لوگوں کے جسم محفوظ ہوتے ہیں تو پھر تمہارے کافروں میں جو نیک کافر ہیں ان کے بھی جسم محفوظ ہونے چاہیے تھے قدرتی طور پہ، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیچر کا سسٹم یہ کام خود نہیں کر رہا، مٹی یہ کام خود نہیں کر رہی، ہوا یہ کام خود نہیں کر رہی، یہ نیچرل سسٹم جو کام کر رہا ہے کائنات کا یہ کام خود نہیں کر رہا، اس کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے، وہ کنٹرولر یہ کام کر رہا ہے۔ اگر خود ہوتا تو تمہارے نیک اور برے کافروں کے درمیان بھی یہ فرق ہوتا جو اسلام کے نیک اور برے مسلمانوں کے درمیان میں ہے۔ یہ فرق ثابت کرتا ہے کہ جو 1400 سال پہلے کی کتاب جو نازل ہوئی تھی قرآن پاک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں جو اللہ نے دعویٰ کیا تھا قرآن کے اندر چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 154 اور چیپٹر نمبر 3 169، اس کے مطابق جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں، اور اللہ دکھا رہا ہے کہ ان کی لاشیں زندہ ہیں، اور اللہ دکھا رہا ہے کہ اسلام کے دشمنوں کی لاشیں مردہ ہیں، اور اللہ نے پریکٹیکل طور پہ یہ ثابت کر دیا۔ تم کس بنیاد پہ دنیا کے انسانوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اللہ نے اسلام کی سچائی پہ یہ نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ ناقابل شکست ثبوت ہیں، یہ ناقابل شکست نشانیاں ہیں۔ تمہاری دنیا کا کوئی ایک بھی کافر، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سائنسدان ہو، کتنا ہی بڑا روحانی مذہبی پیشوا ہو، کتنا ہی بڑا جادو کا ایکسپرٹ ہو، وہ اپنی موت کے بعد اپنا جسم محفوظ نہیں رکھ سکتا اس کائنات کے خدا کی مدد سے۔ کیوں؟ کیونکہ کافروں سے اللہ راضی نہیں ہے، کافروں سے اللہ ناراض ہے، کافروں کو اللہ جہنم کے عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے، کافروں کے لیے دردناک سزا ہے جس میں اللہ ان کو پھینک دیتا ہے اگر وہ کفر میں مر جائیں اور توبہ نہ کریں۔ لیکن وہ کافر جو توبہ کر لے، معافی مانگ لے اللہ سے، کلمہ پڑھیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں، وہ اگر نیک مسلمان ہو کے مر جائیں اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارتے ہوئے، تو وہ بھی موت کے بعد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انہیں بھی اللہ نعمتیں دیتا ہے، لگژری لائف دیتا ہے، ہر طرح کی نعمتیں دیتا ہے جو وہ چاہیں، اور برے مسلمانوں کی لاشیں بھی سڑا گلا دیتا ہے، کیونکہ اللہ ان کے اعمال سے خوش نہیں ہے۔ جب اللہ برے مسلمانوں سے خوش نہیں تو تم کفار کس بنیاد پہ اچھل کود کر رہے ہو؟ تم کس بنیاد پہ دنیا کے انسانوں کو یہ دعوے کرتے ہو کہ تمہارے سے اس کائنات کا خدا خوش ہے؟ وہ تو تمہارے کسی بھی مذہب سے خوش نہیں ہے، کسی بھی مذہب سے راضی نہیں ہے۔ اسلام کے خدا اللہ نے پہلا انسان بنایا آدم، تب سے لے کے اب تک اور قیامت تک صرف ایک دین ہے اس کا، وہ اسلام ہے۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں کبھی بھیجے اس نے، وہ سب کے سب مسلمان تھے، سب مسلمان تھے، سب کا دین اسلام تھا۔ اسلام مکمل ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے بعد اب کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا، اور ان کے بعد اب کسی اور کی شریعت نہیں۔ اس لیے تم سب کافروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر بھی تسلیم کرنا ہوگا اور آخری نبی بھی تسلیم کرنا ہوگا اللہ کا۔ اس کے سوا تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تم دنیا کے انسانوں کو اپنی جھوٹی کہانیوں سے بیوقوف بنا کر خود بھی جہنم میں جاؤ گے اگر تم کفر میں مرے، اور وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے جو تمہاری باتوں میں آ کے گمراہی کا شکار ہو گئے، جہنم کی طرف جانے کے لیے کفر میں مر گئے، اور ابلیس شیطان کامیاب ہو جائے گا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو جہنم میں لے جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو بچا لو، اور اللہ بھی ایسا ہی چاہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن زبردستی نہیں کرے گا، زبردستی نہیں کرے گا۔ وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا، وہ دکھا رہا ہے، دکھاتا رہتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کھول کھول کر، اور دنیا کے اندر بہت سارے مسلم بھی ایسا کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھی جو کفر پہ مرے اور اپنی عقل کو استعمال نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے کوئی بتانے والا نہیں پہنچا، اسے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، کسی نے آ کے اسٹریٹ فارورڈ اس کو بتایا نہیں کہ صرف اسلام سچا دین ہے اور باقی سارے ادیان و مذاہب باطل ہیں۔ کسی نے اس کو آگے بتایا نہیں کہ صرف ایک اللہ سچا خدا ہے، باقی سارے بنائے ہوئے جو معبود ہیں اللہ کے مقابلے میں وہ سب کے سب باطل، خیالی اور مصنوعی ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یہ فزیکل درخت جو پیچھے بنا ہوا ہے یہ اس کے نام میں تبدیل ہوتا، اس کے حکم سے،
ये अल्लाह के नाम में तब्दील ना होता अल्लाह के हुक्म से। और अगर कोई और खुदा इस कायनात में होता तो वो अल्लाह को रोक लेता कि वो इस दरख्त को फिजिकल ट्रांसफॉर्म ना कर सकता अपने नाम में, लेकिन नहीं कर सका कोई। क्यों? क्योंकि इस कायनात में ज़मीन और आसमान के अंदर कहीं भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता अल्लाह के सिवा खुदा के तौर पे। वो एक अकेला खुदा है, उसकी पावर है, वो ज़मीन से दरख्त निकालता है, वो इनको ट्रांसफॉर्म कर देता है अपने नाम में। वो है जो अपने नामों के अंदर ज़मीन और आसमान में जब चाहे जिस मखलूक को चाहे तब्दील कर दे, या उसके जिस्म पे साइन कर दे, या किसी के भी मुंह से अपना नाम बुलवा के दिखाए। और उसने ऐसा किया। तुम्हारे वो जिनके तुम झूठी कहानियों की बुनियाद पर दुनिया के इंसानों को बेवकूफ़ बना रहे हो और उन्हें खुदा कहते हो या खुदा का बेटा कहते हो, ये पावर है और ये ताकत है और ये शक्तियाँ उनमें क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे बाबा आबा व अजदाद वगैरह के बनाए हुए झूठे खुदा थे, वो सच्चे खुदा थे ही नहीं। ना कोई गॉडेजेस एग्जिस्ट करती है इस कायनात में, ना कोई गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। बस एक एग्जिस्ट करता है जो क्रिएटर है, वही खुदा है, ईश्वर है, भगवान है, सब कुछ जो कुछ भी तुम कहते हो। और उसका असल नाम, ज़ाती नाम, पर्सनल नेम अल्लाह है। और ये उसने खुद अपने नेचर के थ्रू सिग्नेचर्स करके साबित किया कि हाँ वो अल्लाह ही है, उसका नाम अल्लाह है। उसने कुरान में क्लेम किया था, क्लेम किया हुआ है, चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 14 में उसने बता दिया है, इंडीड आई एम अल्लाह, देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट मी। सो जो उसने क्लेम किया वो उसने प्रूफ किया। अब जिसका दिल चाहे ईमान लाए, जिसका दिल चाहे कुफर इख्तियार करे और कुफर में मर के जहन्नुम में जाए, और जिसका दिल चाहे मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़े और अपने आप को भी बचाए और अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों यारों को, अपने पैरोकारों को और अपने तमाम इंसानों को जिनकी वो लीडरशिप इख्तियार किए हुए उनको भी बचाए। जिस तरह अभी रिसेंटली एक शख्स, एक क्रिश्चियन ने इस्लाम कबूल किया और अपने साथ लाखों ईसाइयों को भी उसने इस्लाम कबूल करवा लिया, क्योंकि उसे ख्वाब में बहुत बार इंडिकेशन दिए गए कि वो सफ़ेद कपड़े पहने। सोशल मीडिया पे मौजूद, हज पे गया, हज किया उसने, कैसे क्या हुआ उसको अचानक, वो जो अपने माबूद के नाम पे दुनिया के इंसानों को तबलीग कर रहा था क्रिश्चियन, आखिर क्या हुआ कि वो खुद भी मुसलमान हुआ और उसके अंडर के मौजूद लाख से ज़्यादा जो लोग थे वो भी मुसलमान हुए। क्यों? ऐसा क्या था? ऐसा ये था कि अल्लाह इस कायनात का खुदा है और वो जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। मैं किसी को चाहूँ हिदायत नहीं दे सकता, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत देता है। मैं जिसको चाहूँ जहाँ चाहूँ बताने की कोशिश कर सकता हूँ। हिदायत मेरी दुकान में नहीं, हिदायत अल्लाह के हुक्म से मिलती है। तो मेरी इस वीडियो को सुनने वाले तमाम गैर मुस्लिम जो अकल को यूज़ करें वो अपने आप को बचाएं और अपने पैरोकारों को भी बचाएं, अपने वालिदैन को भी बचा लें, इससे पहले कि अल्लाह का वादा पूरा हो जाए और क़यामत का दिन कायम हो जाए, या फिर उस क़यामत से पहले हर वो शख्स जो गैर मुस्लिम है उस पर मौत का हुक्म आ जाए अल्लाह के हुक्म से और उसकी रूह निकाल ली जाए, फिर उसे मौका ना मिला तौबा करने का। उस वक्त से पहले तक मोहलत है, उसके बाद कोई मोहलत नहीं। अल्लाहु अकबर।